کہ جب ایک بہت بڑا بادشاہ اپنا لشکر لے کر مکہ المکرمہ کی طرف آتا ہے اور کیا دیکھتا ہے کہ ہر جگہ پر بادشاہ کو سلامیاں پیش کرنے والے، عزت افزائی پیش کرنے والے آ رہے ہیں، پر وہاں پر جب مکہ کے قریب پہنچتا ہے تو کوئی اسے جو ہے وہ سلامی پیش کرنے نہیں آتا۔ کہتا ہے یہ کون سی جگہ ہے کہ میرے ساتھ اتنے لوگ ہیں، اتنا میرا لشکر ہے، میں بادشاہ ہوں، اور اس جگہ کے رہنے والے لوگ، مکہ کے رہنے والے لوگ نہ آ کر مجھے سجدہ کرتے ہیں، نہ آ کر میری خدمت کرتے ہیں، نہ آ کر میری غلامی قبول کرتے ہیں، نہ آ کر مجھے سلامی پیش کرتے ہیں، یہ کون سی جگہ ہے اور یہ کیا کر رہے ہیں؟ اسے بتایا جاتا ہے بادشاہ یہاں کے لوگ کسی دنیا کے بادشاہ کو عبادت نہیں کرتے، یہاں پر لوگ اس خدائے لم یزل کی عبادت کرتے ہیں، اس بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، اس حرم پاک کی خدمت کرتے ہیں، اس کو چومتے ہیں، ادھر رہتے ہیں۔ اب اس کے دل میں خیال پیدا ہوتا ہے، کہتا ہے میں اتنا بڑا بادشاہ، اتنا لشکر میرے پاس، مال دولت شہرت عزت یہ سب کچھ میرے پاس، اور یہ ہے کہ میرے پاس آ کر سلامی نہیں کرتے، غلامی نہیں کرتے۔ تو اس وقت اس نے اپنے دل دماغ میں ایک سوچ لے کر آیا، کہتا ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ وہ سوچتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس مسکن کو، اس بیت اللہ کو، اس حرم کو میں گرا دوں گا اور لوگ میری خدمت کرنے لگ جائیں گے، لوگ میری غلامی میں آ جائیں گے، لوگ میرے آگے سجدہ کرنے لگ جائیں گے۔ بس اس نے دل دماغ اس میں اس کنیکشن کو جیسے وہ لے کر آیا ہے، ابھی زبان کے ساتھ نہ کسی وزیر کو، نہ کسی مشیر کو، نہ کسی پولیسی کو، نہ کسی فوجی کو، نہ کسی سی سی ڈی کو، کسی کو اس نے جو ہے وہ اس میں شامل نہیں کیا، کسی کو اس نے نہیں کہا کہ بتائیے کہ میں یہ کرنے لگا ہوں۔ بس دماغ اور دل میں اس بات کو لے کر آیا ہے، ادھر سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے آزمائش میں مبتلا کر دیا، بیماری نے آ کر حملہ کر دیا، وہیں پر پیٹ پھولتا آ رہا ہے اور ناک سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے، آنکھ سے پانی بہنا شروع ہو گیا ہے۔ ساتھ جتنے ڈاکٹروں کی طبیبیں ہیں، جتنے ڈاکٹر موجود ہیں، جتنے نرسیں موجود ہیں، جتنے حکماء موجود ہیں، جتنے طبیب موجود ہیں، سارے آ کر چیک کر رہے ہیں بادشاہ وجہ کیا ہے۔ کہا کسی کو کوئی پتہ نہیں چل رہا، بیماری کون سی لگی ہے کسی کو نہیں خبر ہو رہی۔ اب تھوڑی دیر گزرتی جا رہی ہے، وہ بیماری بڑھتی جا رہی ہے، جو لوگ اس کے لیے پھولوں کی پتیاں بچھا رہے ہیں، جو اپنے کپڑے اس کے لیے بچھا رہے ہیں، جو خود اس کے لیے لیٹ رہے ہیں کہ بادشاہ ہے ہمارے اوپر سے چل کر گزرے۔ رقص کرنے والی طوائفیں جو ساتھ ہوں کہ ہمارے سے گزر کر جائے، لیکن جیسے اس نے وہ سوچی، اللہ کی آزمائش نے پکڑا، وہ پانی بہ رہا ہے آنکھ سے بھی، ناک سے بھی، کان سے بھی، جب وہ پانی بہ رہا ہے، تھوڑی دیر گزرتے گزرتے اس پانی سے اتنی سمیل پیدا ہوتی ہے، اتنی سمیل بدبو پیدا ہوتی ہے، جو اتنا بڑا لشکر لے کر آیا ہے وہ سارا کا سارا چھوڑ کر میل میل کا سفر دور کھڑے ہو کر دیکھ رہے ہیں بادشاہ کی طرف۔ بادشاہ بلاتا ہے قریب آؤ، کوئی قریب نہیں آتا، وہ اس کے نوکر چاکر بھی قریب نہیں آ رہے۔ اب اس وقت جب ایک طبیب کو بلایا جاتا ہے، وہ طبیب آتا ہے، سمجھدار ہوتا ہے، عقل رکھنے والا ہوتا ہے، شعور رکھنے والا ہوتا ہے، دل رکھنے والا ہوتا ہے، دماغ رکھنے والا ہوتا ہے، کتابوں کا علم رکھنے والا ہوتا ہے، کتابوں کو جاننے والا ہوتا ہے، کتابوں کو پڑھنے والا ہوتا ہے، آسمانی علوم جاننے والا ہوتا ہے۔ جب وہ آتا ہے دل میں یہاں تک کہہ دوں کہ دل میں وہ سچی محبت خدا کی اور اس کے رسولوں کی رکھنے والا ہوتا ہے،
جب وہ آتا ہے وہ آ کر کہتا ہے بادشاہ یہ بیماری دنیاوی نہیں ہے، یہ بیماری خدائے لم یزل کی طرف سے ہے، بتا تو نے اس حرم پاک کے بارے میں، بتا تو نے غلط سوچا ہے، بتا تو نے دل میں کیا ارادہ کیا ہے، بتا تو کون سی سوچ لے کر آیا ہے، اس حرم پاک کے خلاف تو نے بات کون سی سوچی ہے، کون سی کی ہے، کون سی کرنے کا ارادہ رکھا ہے؟ بادشاہ کہتا ہے یہ بات ہے، کہا یقیناً یہی ہے، یہ لوگوں کی دوری، یہ لوگوں کا دور ہونا، یہ اس پانی سے بدبو کا آنا، لوگوں کا پیچھے ہٹ جانا، اس بیماری کا علاج نہ نکلنا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دنیاوی بیماری نہیں ہے، یہ آسمانی بیماری ہے، تو نے حرم پاک کے خلاف بات کی ہے، اور اسی وجہ سے یہ اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ بتا، دماغ پر سوچ، دباؤ ڈال کہ تو نے کیا سوچا ہے اس بارے میں۔ فوراً جیسے وہ اپنے دماغ کو گھماتا ہے سوچ آتی ہے، کیا آتی ہے؟ ہاں میں نے اس حرم کو گرانے کا سوچا ہے، اللہ اکبر، معاذ اللہ، میں نے یہ سوچا ہے۔ ذرا سوچئے، جو اللہ کے گھر کے لیے ایک سوچ سوچے، غلط زبان سے بھی نہ کہے اللہ اکبر، اس کا حال یہ ہوتا ہے۔ تو کوئی بدبخت مرزا انجینئر جیسا قلمبر کوئی آج بیٹھ کر اس حرم پاک کے خلاف بات کرے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کے خلاف بات کرے، حضور علیہ السلام کے پیارے اصحاب کے بارے میں بات کرے، جن کے لیے اللہ نے قرآن میں دلیل پیدا فرمائی ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، نہ خدا ان سے راضی ہو گیا، یہ خدا سے راضی ہو گئے۔ اگر کوئی بدبخت آج بیٹھ کر سوشل میڈیا پر حضور کی توہین کرے، صحابہ کی کرے، اہل بیت کی کرے، انبیاء کرام علیہ السلام کی کرے، اولیاء اللہ کی کرے، اللہ کے گھروں کی کرے، اور جہاں پر اللہ کا قرآن پڑھایا جا رہا ہے، جہاں پر اللہ کے محبوب کا فرمان پڑھایا جا رہا ہو، مدارس کے خلاف بات کرے اور بے باک پھرتا رہے، تو یاد رکھ لیں تو کریم خدا کی جب پکڑ آتی ہے، ان بطش ربک لشدید، پھر اس کی پکڑ سے کوئی بچ نہیں نکلتا۔ تو بات وہی ہے، آج کا ایک بدبخت ہے کہ جس نے حضور علیہ السلام کی شان میں بھی بے ادبی کی، گستاخی کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس ظالم کو کیفر کردار تک پہنچائے، سب کہہ دو آمین۔ اللہ تبارک و تعالی اگر اس کی نسل بھی اسی جیسی ہے، حضور کی توہین کرنے والے، قرآن کی توہین کرنے والے، صحابہ کی توہین کرنے والے، اہل بیت کی توہین کرنے والے، ہم خدا کی پاک بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اگر اس کی نسل بھی ایسے ہے، کریم خدا انہیں بھی تباہ و برباد فرما، اور اس کے ماننے والے بھی اگر قرآن و حدیث کے خلاف ہو، صحابہ اہل بیت تبع تابعین کے خلاف ہو، ائمہ مجتہدین کے خلاف ہو، اللہ کے گھروں اور مدارس کے خلاف ہو، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ اگر وہ ہدایت کے راستے پر آ سکتے ہیں تو ہدایت عطا فرما، اگر ہدایت ان کے مقدروں میں نہیں ہے تو کریم خدا انہیں بھی نصف و نابود۔ بس بات یہی ہے، اب وہاں پر جتنے لوگ ہیں اگر وہ اس بادشاہ کا ساتھ دیتے تو خدا کی قسم وہ بھی اسی طرح اس بیماری میں مبتلا ہو جاتے، لیکن انہوں نے بادشاہ کا ساتھ نہیں دیا، بادشاہ کو چھوڑ دیا ہے، الگ ہو گئے ہیں۔ اب وہ طبیب آ کر کہتا ہے کہ جو تو نے اس کعبہ کے خلاف دل میں بات لے کر آیا نا، اگر جب تک یہیں بیٹھ کر اس سچے رب کے سامنے توبہ نہیں کرے گا نا، اللہ تجھے معاف نہیں کرنے والا۔ یہ بیماری جانے والی نہیں ہے۔ وہ فوراً وہ شخص اللہ کی پاک بارگاہ میں سچی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، گویا کہ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ
کہ دوبارہ یہ ارادہ یہ کسی جگہ پر دل میں کوئی حصہ نرمی کا لے کر نہیں آتا کہ میں کب پھر جا کر یہ گستاخی کروں گا، نہیں، توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرتا ہے، پکی توبہ کرتا ہے، سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تیرے اس گھر کے خلاف دوبارہ میں زندگی میں نہیں بولوں گا، اب میں اس کا جھاڑو بھی لگاؤں گا، اب میں اس کی صفائی بھی کروں گا، اب میں ایک بہت بڑا گلاف بنا کر اس کے اوپر تیری شان کے کلمات لے کر اس کعبہ کی دیواروں کے ساتھ لٹکاؤں گا۔ اللہ میری یہ صفائی، میری یہ عبادت، میرا یہ تیرے کعبے کا خیال کرنا، یہ بھی اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے اور میری گناہوں کی بھی بخشش فرما لے۔ بس یہ ارادہ کرتا ہے، یہ توبہ کرتا ہے، توبۃ نصوحا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی توبہ جب قبول ہو جاتی ہے تو وہ بیماری فوراً دور ہو جاتی ہے۔ جو اپنے تھے، جو پرائے تھے، جو قریبی تھے، جو رشتہ دار تھے، جو خونی تھے، جو ہے وہ اس فوج میں تھے، جو مشیر تھے، جو وزیر تھے، جو طبیب تھے، جو ڈاکٹر تھے، جو حکیم تھے، وہ اب پھر سارے کے سارے قریب ہو گئے۔ بدبو جاتی رہی، اب وہ صفائی بھی کرتا، اب وہ ایک بہت بڑا جو ہے وہ غلاف کعبہ اب بناتا ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ سب سے پہلے جو اس کعبہ کے اوپر غلاف چڑھایا گیا وہ پھر اسی بادشاہ نے چڑھایا جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش سے محفوظ فرما دیا، پاک فرما دیا۔ تو حضرات محترم، آج جو ہے دیکھیں ہر طرف کوئی نہ کوئی نظر آتا ہے قرآن کی بے ادبی کرنے والا، کوئی مسجد کی بے ادبی کرنے والا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بے ادبی کرنے والا نظر آتا ہے، کوئی جو ہے وہ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کرتا نظر آتا ہے۔